بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ کیا ہو گیا؟ ابھی سے دھمکیاں، ابھی سے خوف، کہا جا رہا ہے کہ جی آتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا، ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ ابھی تو تحریک کا آغاز نہیں ہوا، ابھی عمران خان نے اعلان کیا ہے اور لاہ عمل دیا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا حکومت کو کہ عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلیمان، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اب پاکستان آ رہے ہیں، وہ تحریک میں شامل ہوں گے، اپنے والد کی آزادی کے لیے، ان کی رہائی کے لیے وہ تحریک میں شامل ہوں گے، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے وہ بات کریں گے۔ تو اسی پر انس ثناء اللہ صاحب نے آتے ہی کہہ دیا ہے کہ جی ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، پھر یہ ہے کہ برطانوی سفارت خانہ ہی کچھ کر سکتا ہے، ان کی ایمبیسی کچھ کر سکتی ہے ان کی رہائی کے لیے، اور پھر ان کو کسی طرح سے وہی نکال سکتے ہیں، باقی تو ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کہیں کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں ملاقات کا اگر وہ دیکھیں گے ہو سکی یا نہیں ہو سکی، لیکن ان کو کسی بھی قسم کی اجازت نہیں مل سکتی، وہ فورن نیشنل ہیں۔ اب آپ سوچیں، پہلے کہتے تھے کہ جی دوسروں کے بچوں کو سامنے لے کر آتا ہے، کارکنوں کو لے کر آتا ہے، اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں۔ آج وہ بچے آ رہے ہیں تو ان کو پہلے سے ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، یہاں تک ان کی زندگی کو خطرات رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان سے ملنے جب ان کے بیٹے آئے تھے تو عمران خان کہتے تھے کہ کھڑکی کی طرف مت جانا، کیونکہ عمران خان پر خود قاتلانہ حملہ ہو چکا اور گولیاں ان کو لگیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے نا، دھمکیاں تو ابھی سے شروع ہو گئی ہیں۔ اب کیا کریں کہ نواز شریف صاحب کے بچے جس طرح باہر رہتے تھے اور ڈیل کا انتظار کرتے تھے اور کہتے تھے ہم تو پاکستان کے نیشنل نہیں ہیں، جتنی مرضی کرپشن کر کے ان کے نام پر جو مرضی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ کہتے ہیں ہم تو پاکستان کے نیشنل نہیں ہیں، مریم صاحب کہتی تھیں۔ اب اگر عمران خان کے بچے آ رہے ہیں اور دلیری دکھا رہے ہیں، یہاں پتہ ہے انسانی حقوق نہیں ہیں، گرفتاری بھی کی جا سکتی ہے، جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور پھر بھی آ رہے ہیں، تو اب سے دھمکیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اس پر فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ وہ شیر کے بچے ہیں، آ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ویلکم ویلکم قاسم سلیمان ویلکم۔ اور اس میں یہ بات بھی ہو رہی ہے، شیخ قاسم نے کہا کہ اگر وہ اپنا انٹرنیشنل انفلوئنس بھی استعمال کرتے ہیں اپنے والد کی رہائی کے لیے تو وہ کر سکتے ہیں۔ باقی یہ کہا جائے گا موروثی سیاست اور فلاں کہ جی ہمیں تانے دیتے تھے، تو وہاں تو کب سے چل رہی موروثی سیاست، اور وہ سیاست میں انوالومنٹ ہے، یہاں تو کوئی راستہ نہیں بچا۔ جو لیڈرشپ ہے اس کو کمپرومائز کیا گیا، کیسز بنائے گئے، ابھی تک گرفتار ہیں اتنے لوگ، ڈاکٹر یاسمین راشد سے لے کر شاہ محمود قریشی تک، یعنی پارٹی چیئرمین، وائس چیئرمین گرفتار، دیگر لوگ گرفتار، عمر سرفراز چیمہ، سینیٹر اعجاز چودھری، سینیٹر ہوتے ہوئے ان کو پروڈکشن آرڈر نہیں آتے، اس پر عمل نہیں ہوتا، میاں محمود رشید، بے شمار کارکن، بہت سے لوگ، باقیوں پر تلواریں ٹک رہی ہیں، اب یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، دیوار سے لگایا جائے گا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حکومت کا فوکس اب یہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں آ رہے ہیں یہاں پر، اب نیا محاذ کھل رہا ہے، اور اس تحریک کی کامیابی کے چانسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ حکومت کے پاس کارکردگی کے حوالے سے کچھ نہیں ہے سوائے اشتہاروں کے۔ پھر معاملات سنبھل نہیں رہے، ان کا فوکس یہی ہے، امن و امان کی صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے۔ اس پر فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے بڑا اچھا تبصرہ یہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ حکومت میں دو رافیل ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور وہ PL-15 ہیں جو چائنیز میزائل پاکستان نے چلا کر گرائے تھے بھارتی رافیل طیارے۔ تو انہوں نے اس سے تشبیہ میں کہا کہ میں اس طرح بچوں کو میزائل نہیں کہنا چاہتا، یہ انہوں نے شروع کیا ہے، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس طرح کی بات کی تو اس کا میں جواب دے رہا ہوں۔ تو اب یہ باتیں ہونے لگی ہیں کہ جی گرفتار کر لیں گے، چھوڑیں گے نہیں، یہ باتیں اب حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہیں۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر خوف ہے، کس قدر پریشانی ہے۔ اب عمران خان کا بھی اعلان سامنے آ گیا ہے، وہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں کہ جی جو نہیں کھڑا ہو سکتا وہ بھی سے الگ ہو جائے، اور اس کے علاوہ انہوں نے واضح کہا ہے کہ اب کوئی مذاکرات نہیں۔ بڑی سخت لینگویج عمران خان کی طرف سے آئی ہے، حتیٰ کہ یہ بھی بات سامنے ہے کہ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے فی الحال ہمارا کسی قسم کا کوئی بیک ڈور ڈائلاگ نہیں چل رہا، اور بیرسٹر گوہر کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، احتجاج میں عدم شرکت پر لوگوں کو پارٹی سے نہ نکالنے کی درخواست کی ہے، لیکن عمران خان کا واضح اعلان ہے کہ جو نہیں سامنے آ سکتا، جو نہیں مشکلات مزید برداشت کر سکتا، وہ الگ ہو جائے، ابھی سے الگ ہو جائے۔ عمران خان کے پیغام میں ڈیٹیل پر آؤں گا، لیکن پہلے یہ خبر سنیے، راجہ محسن اعجاز جو ARI نیوز کے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں فورن ڈپلومیٹک افیئرز کے لیے، سپریم کورٹ کو بھی دیکھتے ہیں، ایکس پریزیڈنٹ ہیں پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے، راجہ محسن اعجاز کہتے ہیں خوفناک انکشاف، وزارت خارجہ اور اطلاعات کے کچھ اہلکار افغان ایجنٹوں کے ساتھ مل کر پاکستانی ویزے بیچتے رہے، جعلی سپانسرز، چوری شدہ شناخت، کوئی سیکیورٹی چیک نہیں، اسلام آباد کے شو روم سے 24 گھنٹوں میں ویزا جاری ہوتا، پیسے حوالے سے آتے، یہ صرف دھوکہ نہیں، پاکستان کی سیکیورٹی پر حملہ ہے۔ یعنی دو وزارتیں، وزارت اطلاعات اور وزارت خارجہ کے اندر بیٹھے لوگوں نے پاکستان پر حملہ کیا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی پر حملہ کیا ہے، اور افغان شہریوں کو اس طرح جعلی ایجنٹوں کے ذریعے جعلی یہ پاسپورٹ، ویزے، یہ سب کچھ جاری ہو رہا تھا، جعلی پاسپورٹس پہ یا پاسپورٹ ان کے پاس ہوں بھی جعلی ویزے جاری ہو رہے تھے۔
تو یہ اندر سے ہی لوگ جو ہیں حملہ آور ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کا الیکشن کمیشن کا اعلامیہ کالعدم قرار، اور یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپس میں لڑائی کے لیے اب وہاں پہنچے پشاور ہائی کورٹ، تو پشاور ہائی کورٹ نے دوبارہ سیٹوں کی تقسیم تک مخصوص نشستوں پر حلف برداری سے بھی روک دیا ہے۔ یہ آپس میں ہی پہنچے ہوئے ہیں، نون لیگ اور پرویز خٹک صاحب کی جماعت پارلیمنٹیرین، تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، وہ جے یو آئی، پیپلز پارٹی، اب یہ لوٹ کے مال پر آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، اور ابھی فی الحال پشاور ہائی کورٹ نے کہہ دی جی ابھی حلف بھی نہ لیا جائے۔ جو عہدیدار تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ الگ ہو جائے، ورنہ میں باہر آ کر خود پارٹی سے نکال دوں گا، عمران خان نے بہنوں کے ذریعے پیغام بھیجا ہے۔ جب بھی تحریک کا اعلان ہوتا ہے فضول گفتگو شروع ہو جاتی ہے، یہ تحریک سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ صحافیوں کے یوٹیوب چینل بند کر رہے ہیں علیمہ خان۔ بیرسٹر گوہر کو نہیں پتا تو آج پتا چل جانا چاہیے کہ مذاکرات نہیں کرنے، اب صرف اور صرف مزاحمت ہے۔ حکومت کی کارکردگی کا ایک اور پول کھلا ہے، 11.5 ارب کے قرض کا ریکارڈ غائب ہو گیا ہے جی۔ 11.5 ارب کا یہ زرعی ترقیاتی بینک میں 22,000 فائلیں غائب ہو گئی ہیں۔ یہی کام ہے، قرض لے لو، فائلیں غائب کر دو، کس نے واپس کرنی تھی کچھ پتہ ہی نہیں۔ غبن کی یہ مثال پرانی چل رہی ہے، اور اب تک اسی طرح سے کیا جا رہا ہے اس ملک میں۔ آخر میں جناب یہ سن لیجئے عمران خان کا پیغام، یہ ان کے آفیشیل ٹویٹر ایکس ہینڈل پر یہ پیغام شیئر ہوا ہے، پوسٹ ہے۔ جب ایک قوم اپنے حق کے لیے خود کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس کو کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی۔ میں جیل میں بھی آزاد ہوں، مگر میری قوم باہر ایک ایسی قید میں ہے جہاں نہ آزاد عدلیہ ہے، نہ آزاد جمہوریت، نہ ہی آزاد میڈیا۔ تمام پاکستانیوں کو اب اپنی حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ 2 سال سے میں صرف پاکستانی قوم کی خاطر جیل میں قید ہوں تاکہ آپ کو کوئی غلام نہ بنا سکے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ خود اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں اور اس جابر نظام کو شکست دیں۔ ملک کی خاطر میں نے بارہا مذاکرات کی بات کی، مگر اب مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس ملک میں آئین و قانون اور انصاف کو دفن کر دیا گیا ہے۔ ہمیں عدالتوں سے انصاف کی جو امید تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے اب پاکستانی قوم کو ملک گیر احتجاجی تحریک کے علاوہ کوئی اور طریقہ لا قانونیت کی اس دلدل سے باہر نہیں نکال سکتا۔ ملک گیر تحریک کا مکمل لاہ عمل اسی ہفتے پیش کیا جائے گا۔ 5 اگست کو میری ناحق قید کو پورے 2 برس مکمل ہو جائیں گے۔ اسی روز ہماری ملک گیر احتجاجی تحریک کا نقطہ عروج ہوگا۔ اب کسی سے کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، صرف اور صرف سڑکوں پر احتجاج ہوگا تاکہ قوم زبردستی کے مسلط کردہ کٹ پتلی حکمرانوں سے نجات حاصل کرے۔ 2 ٹوک پیغام دے رہا ہوں کہ تحریک انصاف کا جو عہدیدار اس تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ ابھی سے الگ ہو جائے۔ جن لوگوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں وہ یاد رکھیں، کچھ عرصے بعد یہی لوگ انہیں کرش کر دیں گے اور عوام بھی انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ دیکھ لیجئے، ان کو کرش بھی ہونا ہے، یہی ہوا ہے۔ باری سب کی آنی ہے۔ نیلسن منڈیلا اور گاندھی تک کو دیگر قیدیوں سے ملنے، کتابیں پڑھنے اور کتابیں لکھنے کی اجازت تھی۔ میں ایک ایسی قید کاٹ رہا ہوں جہاں روزانہ 22 گھنٹے مجھے 6 فٹ بائی 8 فٹ کے سیل میں بند رکھا جاتا ہے۔ پولیس اہلکار تک مجھ سے بات نہیں کر سکتے۔ 6 ماہ سے کتابیں بند ہیں۔ میرے بچوں سے میری بات نہیں کروائی جاتی۔ میرے وکلاء اور ساتھی مجھ سے نہیں مل سکتے۔ میرے لے خانہ کو ایک ہفتے بعد چند منٹ کے لیے ملنے دیا جاتا ہے، اور اکثر انہیں بھی روک لیا جاتا ہے۔ 10 ماہ سے میرے ذاتی ڈاکٹر سے میرا معائنہ نہیں کروایا گیا۔ پچھلے 1 ہفتے سے تو میرا اخبار اور ٹی وی بھی بند ہے۔ جو کتابیں مجھے خاندان کی طرف سے بھجوائی جاتی ہیں وہ تک مجھے مہیا نہیں کی جاتی ہیں اور سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں پڑی رہتی ہیں۔ میری اہلیہ کو بھی بدترین حالات میں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ اس سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اور اس کے بغل بچوں کا ہاتھ ہے۔ یہ سب کچھ مجھے توڑنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن میں آخری سانس تک ظلم کے خلاف کھڑا رہوں گا۔ ہم نے قبائلی علاقوں کو کئی دہائیوں بعد ان کے آئینی اور قانونی حقوق دلوائے اور علاقے کی تعمیر نو اور ترقی کے لیے بھرپور وسائل مہیا کیے۔ موجودہ رجیم نے پہلے تو 3 سال تک ان علاقوں کے جائز فنڈز روکے رکھے اور اب ان کے آئینی حقوق واپس لینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہمارے پارلیمنٹیرینز اور نمائندوں نے ان اقدامات کا بائیکاٹ کر کے اچھا فیصلہ کیا۔ ہمارے پنجاب کے MPs کو جعلی حکومت کے بجٹ کے دوران احتجاج کرنے پر معطل کرنے کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ مریم نواز کے خلاف احتجاج ان کو بہت ناگوار گزرا ہے، حالانکہ ہمیشہ بجٹ کے دوران احتجاج ہوتا آیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا ڈیالہ جیل سے پیغام 8 جولائی 2025۔ یہ جناب پیغام ہے اور اس میں آئندہ کا حمل نظر آ رہا ہے، اور پھر تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، اور اس دفعہ سرپرائز ایلیمنٹ اس میں پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ جس طرح علیمہ صاحبہ بھی ہوں گی، ان کے بھتیجے قاسم سلیمان عمران خان کے بیٹے بھی ہوں گے، اور اس میں کمپرومائزڈ جو لیڈرشپ ہے وہ بھی سائیڈ لائن ہونے جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔